اسلامی تاریخ میں خاص طور پہ اسماعیلی روایت میں یہ جو مجلسوں میں نذرانہ یا عطیہ پیش کیا جاتا ہے، آخر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن پاک، سیرت نبوی، فاطمی دور اور 19ویں صدی ہندوستان کے کچھ واقعات کو دیکھیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے جو گہرا مقصد ہے، جو جذبہ ہے، اسے سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی نکلتا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی ایک آیت کا ذکر آتا ہے اس سلسلے میں، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، یہ سورۃ المجادلہ کی آیت 12 ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان سے نجی یعنی پرائیویٹ مشاورت، جسے نجوہ کہا جاتا تھا، اس سے پہلے کچھ صدقہ دینے کی ہدایت تھی۔ اصل میں اس کا ایک آپ کہہ لیں عملی پہلو بھی تھا۔ کچھ لوگ بہت معمولی باتوں کے لیے بھی بار بار وقت مانگنے لگے تھے، تو اس سے نبی پاک کا اور دوسروں کا بھی وقت وہ ضائع ہوتا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف وقت بچانے کی بات تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، صرف وقت بچانے کی بات نہیں تھی، اس میں ایک گہری حکمت تھی۔ یعنی یہ پیشکش ایک طرح سے احترام اور وہ روحانی تیاری کی علامت تھی، اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت، یہ سب شامل تھا۔ لیکن اسی آیت میں فوراً یہ بھی فرما دیا گیا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، کہ اگر تم صدقہ دینے کی استطاعت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، یعنی اصل چیز پیسہ نہیں، نیت ہے۔ بالکل، اصل اہمیت نیت اور خلوص کی ہے۔ مالی استطاعت ہو تو اچھا، حوصلہ افزائی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ روحانی رسائی سب کے لیے ہے۔ یہ نیت اور خلوص والی بات پھر ہمیں قربانی کے ایک اور بڑے تصور کی طرف لے جاتی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو قربانی کے جذبے کی آپ کہیں معراج ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسی عظیم آزمائش، اسی جذبہ قربانی کے بعد اللہ نے انہیں امام الناس یعنی تمام انسانوں کا امام، رہنما مقرر فرمایا۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ایمان میں اصل چیز مادی چیز نہیں، بلکہ وہ سپردگی، وہ محبت، وہ عقیدت کا جذبہ ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ تصور تاریخ میں پھر کیسے نظر آتا ہے؟ فاطمی دور کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، فاطمی خلفاء کے دور میں قاہرہ میں خاص طور پر مجلس الحکمہ یعنی حکمت کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ کوئی عام عوامی مجلسیں نہیں تھیں، بلکہ یہ خاص یعنی خصوصی علمی اور روحانی نشستیں تھیں جو امام کے محل میں ہوتی تھیں۔ ان میں شرکت بھی ہر ایک کے لیے نہیں تھی، صرف وہ لوگ جو علم اور روحانیت کے خاص معیار پر تھے، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا تھا، وہی شریک ہو سکتے تھے۔ اچھا، تو ان خاص مجلسوں میں بھی کچھ پیش کرنے کا رواج تھا؟ جی بالکل، ایک مورخ ہیں ہائنز ہالم، ان کے مطابق ان مجلسوں میں شرکت کے لیے جو اراکین تھے وہ نجوہ اور فطرہ کے نام سے کچھ واجبات یا عطیات پیش کرتے تھے۔ فطرہ ایک خاص قسم کا عطیہ تھا جو ان مجلسوں کے لیے تھا۔ یہ عطیات بنیادی طور پر شکر گزاری، عقیدت اور اس بات کا اعتراف تھے کہ انہیں امام کے خاص باطنی علم تک رسائی مل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے پیغمبر اکرم کے دور کی وہ جو نجوہ والی بات تھی، اسی کا تسلسل ہوا؟ بالکل اسی کا تسلسل تھا۔ مقصد کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہی بات، قربانی کا جذبہ، علم کی قدر اور اس کے لیے مومن کی آمادگی، اس کی نیت، اس کا خلوص۔ یہ تو بہت دلچسپ تاریخی پس منظر ہے۔ اب آتے ہیں اس شکل پر جو آج کل نظر آتی ہے، خاص طور پر خوجہ اسماعیلی روایت میں۔ اس کی کہانی بھی سنا ہے، بڑی متاثر کن ہے۔ جی ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوتی ہے، جب پہلے آغا خان امام حسن علی شاہ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ تو جب وہ ہندوستان آئے، ان کے جو عقیدت مند تھے خوجہ مریدین، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امام کی ذاتی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کہہ لیں ماضی میں فاطمی دور میں یا المود کے زمانے میں مریدین اپنے اماموں کی جسمانی خدمت کرتے تھے، کوئی محافظ بن گیا، کوئی باورچی، اس طرح سے۔ لیکن امام حسن علی شاہ نے کیا کہا؟ انہیں تو شاید ضرورت نہ ہو اس طرح کی خدمت کی۔ جی، انہوں نے بہت نرمی سے، بہت محبت سے سمجھایا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے،
انہیں اس طرح کی براہ راست جسمانی خدمت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پہلے سے ہی اپنا عملہ اور اپنے مددگار موجود ہیں۔ تو مریدین نے کیا کیا؟ مایوس ہو گئے ہوں گے۔ شاید شروع میں تھوڑی مایوسی ہوئی ہو، لیکن ان کی عقیدت دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مولا، اگر ہم آپ کی سیدھی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اس خدمت کے بدلے میں علامتی طور پر ہی صحیح کچھ پیش کرنے کی اجازت تو دیں۔ تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ وہ ایک خادم کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کے برابر رقم امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو خالصتاً محبت اور عقیدت کی بات ہوئی۔ بالکل، یہ کسی لازمی حکم یا روایت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ خالص محبت، عقیدت اور خدمت کا وہ جذبہ تھا جو ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہماری خدمت اب بھی آپ کے لیے حاضر ہے، بس شاید اس کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اور امام حسن علیہ شاہ نے اسے قبول کر لیا؟ جی، امام نے ان کے اس خلوص کو، اس سچے جذبے کو دیکھا اور اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل اہمیت پیسے کی نہیں، اصل اہمیت اس نیت کی ہے، اس محبت کی ہے جو اس پیشکش کے پیچھے۔ تو مطلب یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے یہ علامتی خدمت کا سلسلہ شروع ہوا، ایک طرح سے نئی روایت کی بنیاد پڑ گئی۔ صحیح، اور یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی تھی، ہے نا، کہ خدمت کا مرکز اب صرف جسمانی موجودگی نہیں رہا۔ ہاں، مطلب نیت اور خلوص، وہ چیزیں زیادہ اہم ہو گئیں۔ بالکل، یعنی آپ کہیں بھی ہوں، آپ کا خلوص، آپ کی نیت، آپ کی محبت امام تک پہنچ سکتی ہے، فاصلے معنی نہیں رکھتے۔ یہ تو بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ خیال آگے کیسے بڑھا، خاص طور پر خوجہ جماعت میں؟ کیا یہ 1 سال سے بھی آگے گیا؟ جی بالکل، خوجہ مریدوں نے تو اس تصور کو، جیسے کہتے نا، ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اچھا، کیسے؟ وہ صرف 1 سال کی نہیں بلکہ 5 سال، 12 سال، یہاں تک کہ 50 سال کی علامتی خدمت کے برابر حصہ پیش کرنے لگے۔ 5، 12، 50، یہ خاص عدد، ان میں کوئی خاص بات تھی؟ ہاں، اس میں ایک بڑی دلچسپ منطق تھی۔ دیکھیں، اس زمانے میں جو اوسط عمر سمجھی جاتی تھی وہ تقریباً 50 سال تھی۔ اچھا، تو 5 سال کا مطلب ہوا زندگی کا تقریباً 10%، 12 سال ہوئے، یوں سمجھیں 25%، یعنی 1/4 زندگی۔ اوہ! اور 50 سال مطلب پوری زندگی، 100%۔ یعنی یہ صرف رقم نہیں تھی، یہ تو ایک طرح سے اپنی زندگی کا حصہ وقف کرنے کا عہد تھا۔ بالکل، یہ ایک اعلان تھا کہ مولا، میری زندگی کا یہ حصہ یا میری پوری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، 10%، 25% یا 100%۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو کیا یہ پیشکشیں پھر کسی باقاعدہ شکل میں ڈھل گئیں؟ جی ہاں، مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں امام نے ان علامتی پیشکشوں کو باقاعدہ مجالس کی شکل دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ جنہوں نے 5 سے 12 سال کی علامتی خدمت پیش کی تھی، ان کے لیے 5 بار سال مجلس قائم ہوئی۔ 5 بار سال مجلس؟ جی، اور جنہوں نے 50 سال یعنی پوری زندگی کی علامتی خدمت پیش کی، وہ لائف ڈیڈیکیشن مجلس کا حصہ بنے۔ لائف ڈیڈیکیشن مجلس۔ تو یہ صرف نام تھے یا ان مجالس کا کوئی عملی کردار بھی تھا؟ نہیں، یہ صرف نام نہیں تھے، یہ تو اصل میں زندہ کمیونٹیز بن گئی تھیں۔ کمیونٹیز؟ مطلب یہ لوگ باقاعدگی سے ملتے تھے مہینے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، علم کی باتیں کرتے، اور سب سے اہم، امام وقت کے تازہ ترین فرامین سنتے اور ان پر عمل کرتے۔ واہ، یعنی یہ ایک پورا روحانی اور سماجی نظام بن گیا تھا۔ بالکل، عقیدت کی زندہ مثالیں تھیں یہ کمیونٹیز۔ اور ظاہر ہے اس روایت کی جڑیں ہمارے دین کی تعلیمات میں بھی ہوں گے۔ یقیناً، اس کی روح تو قرآن پاک سے ہی ملتی ہے، جیسے سورۃ الانفال میں ذکر ہے آیت 72 میں کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ صحیح، وہ باہمی تعاون اور قربانی کا جذبہ۔ جی، وہی جذبہ ان مجالس میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، اس روایت کے حوالے سے کچھ اور بھی اہم پہلو ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے؟ جی، چند باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ ہمیشہ سے ایک رضاکارانہ عمل رہا ہے۔ رضاکارانہ؟ ہاں، مطلب یہ مریدوں کی اپنی محبت اور خواہش کا اظہار تھا، امام کی طرف سے کوئی حکم یا لازمی شرط نہیں تھی۔ اچھا، یہ چندرات مجلس سے مختلف ہے؟ جی بالکل، چندرات مجلس تو امام نے خود قائم فرمائی اور اس کی اہمیت بالکل الگ ہے۔ یہ مجالس مریدوں کی اپنی پہل تھی۔ ٹھیک، اور دوسری اہم بات؟
دوسری بات یہ کہ جو رقم پیش کی جاتی تھی وہ کوئی فیس نہیں تھی، فیس نہیں تو پھر کیا تھی؟ وہ ان علامتی سالوں کی نمائندگی کرتی تھیں، 5، 12 یا 50 سال۔ یہ اس عہد کی علامت تھی کہ میں اپنی زندگی کا اتنا حصہ وقف کر رہی ہوں۔ یعنی اصل اہمیت نیت کی تھی۔ بالکل، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل چیز رقم کی مالیت نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو خلوص ہے، جو محبت ہے، وہ اہم ہے۔ تو گویا ہمیشہ سے اسماعیلی روایت میں مادی قدر سے زیادہ نیت اور محبت کو اہمیت دی گئی ہے۔ بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ تو خلاصہ کریں تو یہ علامتی خدمت اور مجلس کی جو پوری کہانی ہے، یہ ہمارے ایمان کی جو بنیادی قدریں ہیں، محبت، عقیدت، قربانی، نیت کا خلوص، ان سب کی ایک بہت خوبصورت مثال پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ جسمانی خدمت ہو یا یہ علامتی پیشکش یا صرف دعا میں شرکت، یہ سب اصل میں مرید کی امام سے جو گہری وابستگی ہے اسی کا اظہار ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال، شاید سوچنے کے لیے، ضرور۔ کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں مریدوں نے علامتی طور پر اپنی زندگی کے سال وقف کیے، تو آج یہ بات ہمیں کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم جو وقت اپنے روحانی اعمال یا کمیونٹی کی خدمت میں لگاتے ہیں، اس کے معیار اور اس کی نیت پر زیادہ توجہ دیں، چاہے ہم کسی رسمی مجلس کا حصہ ہوں یا نہ ہوں؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ وقت کا معیار اور نیت، بہت خوب۔